شمون وسیع عیسیٰ کی روایت۔ کتاب مقدس میں شمون نام کے 10 افراد کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے ایک شمون پطرس ہے اور ایک شمون کا نام تورات میں سمون ہے، انجیل متی میں ہے۔ پھر اس حضرت عیسیٰ نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ وہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمون جو پطرس کہلاتا ہے۔ انجیل یوحنا کی یہ آیات ملاحظہ فرمائیں: اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمون پطرس سے کہا، اے شمون، یونا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمون، یونا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میری بھیڑوں کو گلا بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمون، یونا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چنانچہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو میری بھیڑیں چرا۔ بھیڑیں چرانا امت کی رہنمائی کے لیے کنایا ہے۔ کاموں کتاب مقدس میں ہے۔ مسیح نے اسے کنیا کی ہدایت پر متعین کیا۔ اسلامی کتب میں شمون کا ذکر موجود ہے، چنانچہ یعقوبی نے ان کا تذکرہ کیا اور ان کا نام سمعان اور صفا بیان کیا۔ مسعودی لکھتے ہیں، وہ رومی پطرس میں قتل ہوئے اور یونانی زبان میں ان کا نام شمون ہے اور عرب اسے سمعان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتاب معجم البلدان میں دیر سمان کے متعلق مرقوم ہے۔ دیر سمان دمشق کے نواح میں واقع ہے اور یہ ایک گرجا سمان کے نام سے منسوب ہے اور وہ نصاری کے اکابر میں سے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شمون الصفا تھے۔ ہم نے انبیاء سابقین میں سے بطور نمونہ 3 انبیاء کرام کے اوصیاء کا ذکر کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور آپ کے اخلاق کریمہ سے یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی کہ آپ اپنی امت کو بے وارث بنا کر چھوڑ جائیں اور کسی کو اس ریوڑ کا چرواہا مقرر نہ کریں۔ آپ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ ایک دن کے لیے کہیں باہر جاتے تو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کر کے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی امت میں اپنا جانشین مقرر کیا اور متعدد بار اشارات الکنایہ اور صریحاً سے اس کا تذکرہ کیا، لیکن سیاست وقت نے ہر دور میں آپ کی شخصیت کو چھپانے کی کوشش کی اور جب روایت چھپ نہ سکی تو اس کی تعویل گڑھ لی گئی اور یوں امت اسلامیہ کو حقیقی جانشینان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے محروم ہونا پڑا۔